مرسیڈیز بینز دنیا کی سب سے پرانی اور موسٹ لگزریس کار کمپنیز میں سے ایک ہے، جس کی نیٹ ورتھ آج تقریباً $98 بلین ہے۔ مگر یہ کارز جتنی مہنگی اور لگزریس ہیں، ان کی شروعات بھی اتنی ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1844 میں، جب جرمنی کے ایک ٹاؤن میں جنم ہوتا ہے کارل بینز کا۔ بدقسمتی سے ان کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جس کا تعلق انتہائی لو کلاس فیملی سے تھا۔ ان کے والد ایک لوکوموٹیو ڈرائیور تھے جو بمشکل اپنے گھر کو چلا رہے تھے، مگر بدقسمتی سے جب بینز صرف 2 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے والد انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ تو صرف پرابلمز کی شروعات تھی۔ اب ان کا واحد سہارا ان کی مدر تھی، جن کا خواب اپنے بچے کو ایک بڑا آدمی بنانا تھا۔ ان کی والدہ نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ 9 سال کی عمر میں بینز نے سائنس کو ڈیپلی سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں ان کی تعلیم فرڈینینڈ ویڈن بیچر کے زیر سایہ ہوئی۔ بینز نے اپنی فارمل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد 7 سال تک ڈفرنٹ کمپنیز میں کام کیا، مگر وہ ان میں سے کسی ایک کمپنی میں بھی اچھی طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ سکیلز فیکٹری میں ایز اے ڈرافٹس مین اور ڈیزائنر کے طور پر بھی کام کیا، مگر جہاں بھی یہ اپنے کام کو جاری نہیں رکھ پائے، اور فائنلی سال 1868 میں یہ آئرن کی ایک کمپنی میں کام کرنے کے لیے ویانا چلے گئے۔ سال 1871 میں کارل بینز نے 27 سال کی عمر میں آئرن فاؤنڈری اور مکینیکل ورک شاپ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا، جسے بعد میں فیکٹری فار مشینز فار شیٹس میٹل ورکنگ کا نام دیا گیا۔ فیکٹری کا پہلا سال بہت ہی برا رہا، کیونکہ بینز کے سارے بزنس ٹولز چوری ہو چکے تھے اور بینز پھر سے زیرو پر آ چکے تھے۔ مگر اس وقت ان کی فیانسے برتھا رنگر نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنی ساری جیولری بیچ کر فیکٹری میں ریٹر کا حصہ خرید لیا۔ پھر 20 جولائی 1872 کو کارل بینز اور برتھا رنگر کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد دونوں نے مل کر فیکٹری میں دن رات سخت محنت سے کام کیا۔ اس دوران انہوں نے کئی انجنز تیار کیے۔ مزید ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے انہوں نے نئے پیٹرنز پر کام کرنا شروع کیا۔ اس دوران انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں ریلائبل پیٹرول 2 اسٹروک انجن بنانے پر مرکوز کی۔ پھر 31 دسمبر 1872 کو بینز نے اپنا پہلا 2 اسٹروک انجن تیار کر لیا۔ اب بینز کی لائف بالکل چینج ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک 2 اسٹروک انجنز کی پروڈکشن کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جلد ہی سپیڈ ریگولیشن سسٹم، سپارک پلگ، کاربوریٹر، کلچ، گیئر شفٹ اور واٹر ریڈیٹر جیسی چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا۔ جہاں بینز کی لائف کافی تیزی سے چینج ہو رہی تھی، وہیں ان کی لائف میں مسائل بھی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ بینز سے مینہم کے بینکوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ برتھا اور بینز کی کاروباری مہم کو اس کے برقرار رکھے ہوئے ہائی پروڈکشن کوسٹ میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ بینز کو بینکس کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے فوٹوگرافر ایمل بوہلر اور اس کے بھائی کے ساتھ ایسوسی ایشن بنانے پر مجبور کیا گیا، اور بینز کی اپنے بل بوتے پر بنائی گئی فیکٹری کو ایک کمپنی میں کنورٹ کر کے جوائنٹ اسٹاک کمپنی گیس موٹرن فیبرک مینہم کا نام دیا گیا۔ ان تمام ایگریمنٹس کے بعد بینز اور ان کی بیوی ناخوش تھے، کیونکہ اب اس کمپنی میں ان کے پاس صرف 5% شیئرز اور ڈائریکٹر کے طور پر ایک نارمل سی پوزیشن رہ چکی تھی۔ اور اس سے بھی بری صورت ان کے لیے یہ تھی کہ نئی چیزیں ڈیزائن کرتے وقت ان کے آئیڈیاز کو پس پشت ڈال دیا جاتا، جس وجہ سے صرف 1 سال بعد 1883 میں انہیں اس کمپنی کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد زندگی بھر کا شوق بینز کو مینہم میں ایک بائی سائیکل ریپیئر شاپ پر لے گیا، جہاں میکس روز فریڈرک اور بینز نے مل کر انڈسٹریل مشینز پروڈیوس کرنے والی کمپنی بینز CIE کی بنیاد رکھی، جہاں ورکرز کی تعداد جلد ہی 3 سے 25 ہو گئی، اور بینز نے ساتھ ساتھ اسٹیٹک گیس انجنز بھی تیار کرنے شروع کر دیے۔ اب یہ کمپنی تیزی سے گرو کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ کمپنی انہیں مزید اپورچونٹی بھی فراہم کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بینز نے ایک سائیکل کے اندر 4 اسٹروک انجن، ریئر ویلز، ایڈوانسڈ کوئل اگنیشن اور ایواپوریٹو کولنگ سسٹم کا یوز کرتے ہوئے سائیکل کو ایک گاڑی میں کنورٹ کر دیا، اور اس گاڑی کو پیٹنٹ موٹر ویگن کا نام دیا گیا۔ یہ پہلی آٹو موبائل گاڑی تھی جسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ اپنی پاور خود پروڈیوس کر کے اس پر چل سکے۔ اس کے بعد 1886 میں بینز نے موٹر ویگن کا ماڈل 2 لانچ کیا،
جس میں کئی موڈیفکیشنز کی گئی اور پھر ایک سال بعد اس کا ماڈل 3 لانچ کیا گیا۔ ان سارے ماڈلز کو ڈیزائن کرنے کے بعد ان کے پبلک روڈز پر کئی سارے سکسیسفل ٹیسٹ کیے گئے اور سال 1888 میں بینز نے ان ماڈلز کو سیل کرنا شروع کر دیا۔ اب بینز اور ان کی بیوی بہت خوش تھے کیونکہ ان کے بنائے گئے ماڈلز اور انجنز کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں روز بروز تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ بینز اینڈ CIE کمپنی میں ورکرز کی تعداد 50 سے بڑھ کر 430 تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے بینز کو ایک ورکر نے آئیڈیا دیا کہ انہیں ایک ایسی لیس ایکسپینسو آٹو موبائل کار بنانی چاہیے جو 2 پیسنجرز اور زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتی ہو، اور یہ آئیڈیا بینز کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے 1893 میں 2.2 کلو واٹ انجن کا یوز کرتے ہوئے ایک کار لانچ کی جو کہ 18 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، اور اس ماڈل کو وکٹوریا کا نام دیا گیا، اور اسی سال اس ماڈل کے 85 یونٹ سیل بھی ہو گئے، اور یہ سال 1899 میں دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنی بن چکی تھی۔ اس کے بعد سال 1903 میں بینز نے جڑواں انجنز کا یوز کرتے ہوئے ایک کار انٹروڈیوس کروائی جسے پارسیفل کا نام دیا گیا، جو کہ 60 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے چل سکتی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، اور اب تک بینز اینڈ CIE کمپنی کے 3480 یونٹ سیل ہو چکے تھے، مگر کچھ ڈائریکٹرز نے بینز سے مشورہ کیے بغیر کمپنی میں فرینچ ڈیزائنرز کو ہائر کر لیا، کیونکہ اس وقت فرانس کی آٹو موبائلز انڈسٹریز بھی تیزی سے گرو کر رہی تھی، اور ڈائریکٹرز کا یہ ایکشن بینز کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن گیا، جس وجہ سے بینز نے 24 جنوری 1903 میں کمپنی سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد بینز مینہم کو چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ لیڈنبرگ موو کر گئے، جہاں انہوں نے پرائیویٹ کمپنی سی بینز سنس کی بنیاد رکھی، جہاں انہوں نے آٹو موبائلز اور گیس انجنز پروڈیوس کرنے شروع کیے، مگر اب گیس انجنز کی ڈیمانڈ بہت کم ہو چکی تھی، جس وجہ سے انہیں گیس انجنز کو پیٹرول انجنز میں کنورٹ کرنا پڑا۔ اس کمپنی نے کبھی بھی سٹاکس کو پبلکلی ایشو نہیں کیا تھا کیونکہ بینز اس بار رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ بینز سنس کی ساری گاڑیاں بہت اعلیٰ معیار کی تھی، جو کہ زیادہ تر لندن میں ٹیکسیز کے طور پر فیمس ہوئیں، اور اس کمپنی نے سال 1923 تک 350 یونٹس بلڈ کیے تھے۔ سال 1926 میں جرمنی کو ایک بہت بڑے اکنامک کرائسس سے گزرنا پڑا، جس میں بینز کی تمام پرانی کمپنیز بھی بہت متاثر ہوئیں۔ اس وجہ سے ان تمام کمپنیز کے درمیان ایک ایگریمنٹ کیا گیا، جس کے تحت اب یہ کمپنیز کارز کے ڈیزائنز، پروڈکشنز، پرچیزنگ، سیلز اور ایڈورٹائزنگ مل کر کریں گی۔ آخر کار 28 جون 1926 کو یہ کمپنیز آپس میں مل کر ایک کمپنی مرسیڈیز بینز بن گئی۔ جیلینک مرسیڈیز دراصل ایک لڑکی تھی جس نے بینز کے نئے ماڈلز کے لیے کئی اسپیسیفکیشن سیٹ کی تھی، جس وجہ سے مرسیڈیز اور بینز کو مرجڈ کر کے اس کمپنی کا نام مرسیڈیز بینز رکھ دیا گیا، اور 4 اپریل 1929 کو کارل بینز کا انتقال برونیکل ٹیوبز میں جلن کی وجہ سے ہوا، اور لاسٹ میں صرف ایک ہی چیز رہتی ہے، اور وہ ہے مرسیڈیز بینز کا لوگو۔ اس لوگو کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے دی ڈومیننس آف ڈیملر انجنز آن لینڈ، سی اینڈ ان دی ایئر، یعنی کہ زمین، سمندر اور ہوا میں ڈیملر انجنز کا غلبہ۔